علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب میں ہدیۃً درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ کلام مقدس کا تیسرا پارہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ یہ انبیاء کی جماعت ہے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، فضیلت بخشی ہے۔ منہم من کلم اللہ، اور بعض وہ ہیں کہ جن سے پروردگار عالم نے کلام فرمایا۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی ذات مقدسہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا۔ اور مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے اور بعض وہ ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ اس سے مراد حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جملہ انبیاء کرام پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضرات، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے غوث قطب ابدال مل کر کسی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، اور سارے صحابہ مل کر کسی نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، اور آدم سے لے کے عیسیٰ تک جملہ انبیاء کرام مل کر میرے مصطفیٰ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حدیث پاک سماعت کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی مقدس جماعت تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں او میرے ساتھیو سنو سنو، پروردگار عالم خالق کائنات مالک قدوس نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنا کے بھیجا ہے۔ آدم صفی اللہ ہے، بیٹھ جاتے ہیں۔ دوسرے کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں ٹھیک ہے آدم صفی اللہ ہے، لیکن سنو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کو نجی اللہ بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت نوح نجی اللہ ہے، بیٹھ جاتے ہیں۔ تیسرے کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں ٹھیک ہے تمہاری بات درست ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بن کے آئے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ چوتھے کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، لیکن سنو سنو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ذبیح اللہ بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت ابراہیم ذبیح اللہ بن کے آئے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ پانچویں کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن خالق کائنات مالک قدوس نے حضرت اسماعیل کو نبی ذبیح اللہ بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بن کے آئے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ چھٹے کھڑے ہوتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری بات درست ہے، آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، لیکن سنو پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ بن کے آئے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک کھڑے ہوتے اسی درمیان میں پیغمبر اسلام تشریف لاتے ہیں، پردہ ہٹاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ میں نے تمہاری گفتگو کو سن لیا ہے، میں نے تمہاری گفتگو کو سماعت کر لیا ہے۔ تم کہتے ہو آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، اور عیسیٰ روح اللہ ہے، لیکن قربان جاؤ تمہارے رب پر، قربان جاؤ تمہارے پیغمبر پر۔ تمہارے رب نے تمہارے پیغمبر کو اپنا حبیب بنا کے بھیجا ہے۔ تمہارا پیغمبر الا وانا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب بن کے آیا ہوں۔ الا وانا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب بن کے آیا ہوں۔ اہل سنت والجماعت یوں ہی نہیں شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، اور یہ دیوبندی حضرات، یہ غیر مقلدین، یہ فرقہ پرست لوگ کہتے ہیں، یہ بریلوی حضرات بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کرے، بڑی پوائنٹ کی بات آپ کے ذہنوں تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ بریلوی حضرات
شان مصطفیٰ کو اتنا بڑھا کر بیان کرتے ہیں، معاذ اللہ رب کا شریک ٹھہرا دیتے ہیں مصطفیٰ کو۔ ہم ان دیوبندیوں کو، بدعقیدہ لوگوں کو، فرقہ پرستوں کو آج کی اس منبر سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، او دیوبندیوں، او بدعقیدہ لوگوں، او فرقہ پرستوں، بریلوی حضرات، شان مصطفیٰ کو بیان کرتے کرتے اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے، اس لیے کہ شریک تو آدھے مال کا مالک ہوتا ہے، اس لیے کہ شریک تو آدھے مال کا مالک ہوتا ہے۔ ذہن کو قریب کرنے کے لیے ایک بات آپ حضرات کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچاتا ہوں۔ ایک مربع میل زمین کا ہو، اس کے مالک دو بھائی ہوں، تو اس میں دونوں بھائی شریک ہوا کرتے ہیں، نصف مربع ایک بھائی کا، نصف مربع دوسرے بھائی کا، آدھا اس بھائی کا، آدھا دوسرے بھائی کا۔ تو شریک تو مال میں حصے دار ہوا کرتے ہیں، لیکن حبیب کی شان یہ نہیں ہوتی۔ حبیب کی شان یہ ہوتی ہے، محب اپنے محبوب سے کہتا ہے، اے محبوب میں بھی تیرا ہوں، میری ہر چیز بھی تیری ہے۔ ہم مصطفیٰ کو رب کا شریک نہیں ٹھہراتے، کیونکہ شریک تو آدھے مال کا مالک ہوتا ہے، اور مصطفیٰ آدھے مال کے مالک نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے مصطفیٰ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اسی لیے تو بریلی کا امام، سنیت کی جان، الشاہ امام احمد رضا خان بریلی کی سرزمین سے دنیا والوں کو پیغام دیتے ہیں، اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں۔ وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور میرے بریلی کے امام الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے کوئی سیکھے تعریف مصطفیٰ بیان کرنا، ایسی تعریف مصطفیٰ بیان کی ہے، لوگ جب سنتے ہیں عقلیں حیران رہ جاتی ہیں، لوگوں کے سینے پھٹ جاتے ہیں۔ امام احمد رضا خان نے اسی تعریف و توصیف بیان کی ہے، اپنی شاعرانہ انداز میں مصطفیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مزد دیجیے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ حضرات، جب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے یہ اشعار بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی، تو غیر مقلدوں نے، اعتراض کرنے والے معترضین نے اعتراض کیا تھا، اور بریلوی پاگل ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں، کہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ بات کیسے تسلیم کر لی جائے، بات کیسے مان لی جائے؟ ہم نے بارگاہ مصطفیٰ میں عریضہ پیش کیا تھا، یا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت، دنیا والے کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے حضور علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہے، پھر کیسے کہہ دیا ہے سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ جواب ملتا ہے اس بارگاہ کی طرف رجوع کیا جائے جس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، اس بارگاہ کی طرف رجوع کیا جائے جس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں یا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت، وہ بارگاہ ہے کون سی جس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ جواب ملتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، صحابی رسول حضرت حسان کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اور جانے کے بعد عرض کرو یا حضرت حسان تم نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، بتاؤ نا مصطفیٰ کا حسن و جمال کیسا ہے، بتاؤ نا مصطفیٰ کا کردار کیسا ہے، بتاؤ نا مصطفیٰ کی گفتار کیسی ہے، بتاؤ نا مصطفیٰ کا چلنا کیسا ہے، بتاؤ نا مصطفیٰ کا حسن و جمال کیسا ہے۔ تو حضرت حسان کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے، اور مصطفیٰ کا حسن و جمال کے بارے میں سوال کرنے والوں، مصطفیٰ کی گفتار کے بارے میں سوال کرنے والوں، مجھ سے سنو۔ حضرت حسان بیان کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل خوبصورت دیکھا نہیں۔ کیوں نہیں دیکھا؟ اپنے مصرعے میں بیان کرتے ہیں اس لیے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اس لیے کہ آج تک دنیا کے پردے پر کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل جنا ہی نہیں۔ گویا کہ آپ تو ایسا پیدا کیے گئے ہیں، ایسے پیدا کیے گئے ہیں جیسا کہ آپ چاہ رہے تھے یا رسول اللہ، آپ چاہ رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے رب العالمین میرا ہاتھ ایسے بنانا، رب نے ہاتھ ایسے بنائے ہیں۔ آپ کہہ رہے تھے میری زلف مبارک ایسی بنانا، رب نے زلف مبارک ایسی بنائی ہے۔ یا رسول اللہ آپ چاہ رہے تھے رب العالمین میرے ہونٹ ایسے بنانا، رب العالمین نے آپ کے ہونٹ ایسے بنائے ہیں۔ گویا کہ جیسا آپ چاہ رہے تھے رب العالمین نے آپ کو ویسا بنایا۔ لیکن معترضین کے اعتراضات ختم نہیں ہوئے۔ معترضین نے پھر کہنے لگے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، ہمیں اعلیٰ حضرت کی بات تسلیم نہیں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا ہے۔ ہمیں حضرت حسان کی بات بھی قابل قبول نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حسان نے توجہ کرنا، حضرت حسان نے صرف مصطفیٰ کو دیکھا ہے، مصطفیٰ کے علاوہ دیگر انبیاء کرام کو نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے حضرت آدم مصطفیٰ سے زیادہ حسین و جمیل ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے حضرت یوسف جن کے حسن و جمال کی داستانیں گائی جاتی ہیں، ہو سکتا ہے حضرت یوسف جن کے حسن و جمال کے تذکرے سے کتابیں بھری پڑی ہیں، ہو سکتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام جن کے حسن و جمال کے تذکرے لوگوں کی زبان پر جاری رہا کرتے ہیں، وہ حضرت یوسف حضور علیہ السلام سے زیادہ حسین و جمیل ہوں۔ تو پھر ہم نے ایسی بارگاہ کی طرف رجوع کیا کہ جس نے حضرت آدم کو بھی دیکھا ہے، جس نے حضرت نوح کو بھی دیکھا ہے، حضرت یوسف کو بھی دیکھا ہے، حضرت زکریا کو بھی دیکھا ہے، حضرت یحییٰ کو بھی دیکھا ہے، حضرت یونس کو بھی دیکھا ہے، حضرت یوسف کو بھی دیکھا ہے، حضرت شیش کو بھی دیکھا ہے، حضرت زکریا کو بھی دیکھا ہے، البتہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دی ہے۔ ہم حضرت جبریل کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے جبریل علیہ السلام، تم نے حضرت آدم کی آدمیت کو دیکھا ہے، تم نے عیسیٰ کی مسیحائی کو دیکھا ہے، یوسف کے جمال کو دیکھا ہے، عیسیٰ کے کمال کو دیکھا ہے، یوسف کے جمال کو دیکھا ہے، حضرت موسیٰ کے جلال کو دیکھا ہے، داؤد کے صبر کو دیکھا ہے، ایوب کی گریہ وزاری کو دیکھا ہے۔ اے حضرت جبریل، تم نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، بتاؤ مصطفیٰ سے زیادہ کسی کو حسین و جمیل پایا؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تمام مشرق و مغرب کو الٹ پلٹ کر دیکھا ہے، لیکن میں نے مصطفیٰ سے زیادہ کسی کو حسین و جمیل نہیں پایا ہے۔ اسی کی ترجمانی میرے امام نے اپنے شاعرانہ انداز میں کی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پایا کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنا وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔